رجال میں ہے، انہی کتب میں ہے جن سے شیعہ کے 12 امام ثابت ہیں۔ اگر عبداللہ ابن سبا کا وجود نہیں تو پھر 12 اماموں کا وجود نہیں۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ عبداللہ ابن سبا کے وجود پر کوئی باقی نہیں، وہی کتب اسماء رجال ہیں جو ان کے 12 اماموں سے ہیں، ان کے مطابق میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھو کہ اگر عبداللہ ابن سبا شخص ہی نہیں، اتنی بڑی کہانی سب مصنفین نے ڈھل لی ہے، تو پھر تو شیعہ کی یہاں نہ کوئی امام ثابت ہوگا اور نہ کربلا ثابت ہوگا، کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہوگی۔ تو اب دو ہی چیزیں ہیں، جب کچھ نہ کچھ ثابت کرنا پڑے گا، اگر کچھ بھی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، پھر صرف ابن سبا کی حیثیت کی نفی نہیں ہوگی، بات 12 بھی اور 14 بھی ان کی بھی نفی کرنی پڑے گی۔ اس پر بہت زیادہ حوالے ہیں، یہ میرے پاس ہے رجال کشی، اس میں بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ عبداللہ ابن سبا موجود ہے، اور صرف اس میں نہیں، تذکیر المقال میں بھی موجود ہے، آیان الشیعہ تاریخ الشیعہ بھی موجود ہے، اور یہ عبداللہ ابن سبا شیعہ کے 100 سے زائد ماخذوں میں موجود ہے۔ کینسر کوئی ایک عضو میں ہو تو وہ کاٹ دیا جاتا ہے، تو یہ شیعہ کو ابن سبا والا ایسا کاٹنا پڑے گا۔ اب اس میں رجال کشی کے صفحہ نمبر 84 پر فرماتی ہیں کہ عن ابی جعفر، امام جعفر صادق فرماتی ہیں ان عبداللہ ابن سبا کان یدعی النبوۃ، یہ نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، وَيَزْعَمُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هُوَ اللَّهُ، یہ جو عبداللہ ابن سبا تھا تو یہ کہتا میں نبی ہوں اور حضرت علی الہ ہے، اللہ وجود تو تھا آج نہیں تو نبوت کا دعویٰ کون کر رہا ہے، اور حضرت علی کو الہ مان رہا ہے۔ آگے یہی ابن سبا فرماتی ہے صفحہ نمبر 85 ہے، ان عبداللہ ابن سبا کان یہودیا، عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، فاسلم، بس اسلام لایا، ووالا علی، حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کیا۔ اب ذرا غور سے سننا ہے، حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کیا، اور جب یہودی تھا تو یوشع بن نون کے بارے میں کہتا تھا وصی موسیٰ، کہ یوشع بن نون حضرت موسیٰ کے وصی ہیں، فقال فی اسلامہ بعد وفات رسول اللہ فی علی، اسلام میں رسول اللہ کی وفات کے بعد یہ عبداللہ ابن سبا پہلا شخص ہے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ علی وصی رسول ہے۔ یہودی تھا تو یوشع بن نون کے بارے میں کہتا، اور اسلام میں حضرت علی کے بارے میں بھی علی، وکان اول من اشہر القول بفرض امامت علی، یہ پہلا شخص ہے جس نے علی کی امامت کی فرضیت کا قول کیا، یہ پہلا شخص ہے، آواز آ رہی ہے نہیں؟ یہ پہلا شخص ہے جس نے کہا کہ حضرت علی کی امامت فرض ہے۔ کون؟ عبداللہ ابن سبا، اس کو ذرا یاد رکھتے ہو۔ آگے وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِهِ، تیسرا یہ پہلا شخص ہے جس نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما
بات سے برات کی، ان سے بیزاری اختیار کی. وکان اول من اشارہ اظہر البراۃ من اعدائی وکفرہم، اور یہی وہ بدبخت ہے جس نے صحابہ کی تکفیر شروع کی. حضرت ابو بکر حضرت عمر کی تکفیر کرنے والا یہ ہے ابن سبا. اور کہتے ہیں فمن ہنا قال من خالف الشیعۃ ان اصل التشیع والرفض ماخوذ من الجہودیہ. کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب کی نانی یہودیت ہے، شیعہ مذہب نکلا یہودیت سے. اب آپ دیکھیں کچھ اہل تشیع کہہ رہے ہیں کہ ہم سبائی نہیں، حالانکہ ان کے سبائی پورا سارے سبائی ہے، عشری سارے سبائی ہے. اور کچھ کہتے ہیں جی تھا نہیں. ہم کہتے ہیں تم بتاؤ کہ یہ جو اس کے بنیادی عقائد ذکر ہوئے، پہلا عقیدہ کہ علی وصی الرسول ہے، یہ عاشیہ کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ کچھ اذان میں چار گل بڑھاتی ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ خلیفۃہ بلا وصی رسول اللہ. یہ عبداللہ ابن سبا یہودی نے پٹی پڑھائی. دوسرا عقیدہ اس نے کیا دیا کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے اور علی کی امامت کو ماننا فرض ہے. کوئی شیعہ ہے جس کا یہ عقیدہ نہ ہو؟ نہیں ہے. تیسرا یہ پہلا بدبخت ہے جس نے علی کو پکارے سننے والا سمجھا. الہ کا معنی حاجت روا مشکل کشا، پکارے سننے والا یا علی مدد کا نعرہ لگانے والا، علی مشکل کشا کا نعرہ لگانے والا. یہ ابن سبا آج شیعہ میں کوئی ایسا ہے جو نہ لگاتا ہو. اور نمبر 4 یہی وہ بدبخت ہے جس نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، جن کو حضرت علی نے اپنا امام مانا، حضرت حسن اور حسین نے اپنا امام مانا، ان کی تکفیر کی. تو آج بھی شیعہ اسی روش پہ ہے. تو یہ وہ پہلا بدبخت انسان ہے عبداللہ ابن سبا. یہ صفحہ نمبر رجال کشی کا 85 ہے. اسی طرح فرق الشیعہ میں بھی یہ حوالہ موجود ہے، اور انہی لفظوں کے ساتھ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَشَارَ الْقَوْلَ بِفَرْضِ امامت علی، اور باقی یہی بات ہے. اسی طریقہ سے تیسرا حوالہ انوار نعمانیہ، نعمت اللہ الجزائری کی انوار نعمانیہ جو اس مذہب کی معتبر ترین کتابوں میں سے ہے، اس میں بھی یہی درج ہے. صفحہ 234 پر یہی پوری کہ انہو اول من اظہر القول بوجوب امامت علی، انہی لفظوں کے ساتھ ابن سبا کا تعارف ہے. اسی طرح شیعہ مذہب کی کتاب ناسخ التواریخ اور روضۃ الصفا اور روضۃ الصفا ناسخ التواریخ میں بھی اسی طریقے سے تنقیح المقال، یہ بھی اسماء الرجال پر کتاب ہے. تنقیح المقال جلد 2 صفحہ 184. ان سب میں البتہ ایک اضافہ ہے کہ فَوَضَعَ لَهُمُ الرَّجْعَ، جس نے 5واں عقیدہ بھی دیا رجعت والا، کہ قیامت سے پہلے حضرت علی اور اس کے محب اور اعضاء ایک دفعہ پھر زندہ ہوں گی، جو آج کل مسئلہ حیات ممات کہلاتا ہے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، لیکن ان نے درمیان میں اور بھی روح کو لوٹا کر رجعت کا عقیدہ بنایا. تو اہل تشیع کے اور اہل سنت کے کامل ابن اسیر صفحہ 156 جلد 3 ہے، البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 167 ہے. تو اہل سنت اور اہل تشیع یہ سب معاصر میں موجود ہیں.
پاس جا